جی السلام علیکم جناب، ٹائم میں تھوڑا سا فرصت ملی ہے تو میں آج ہی جو ہے چاہ رہا ہوں کہ مختلف موضوعات پر تھوڑی سی آگاہی آپ کو دے سکوں۔ ایام سمانی سے متعلق جو چند ابہامات پیدا کر دیے گئے ہیں یہاں پاکستان میں، ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے میرے پاس، میں پچھلے کافی دنوں سے جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، تحقیق یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں، مطلب ہے انڈونیشیا میں بھی جو پاکستانی بھائی رہتے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ یار کیا فرق ہے۔ اس کے بعد گوگل، اس کے بعد جو بھی تحقیق کے ذرائع ہم تک جو ہے اویلیبل تھے یا ہم تک جو رسائی تھی جہاں تک ہماری، ان میں سے امریکہ تک پوچھا گیا ہے، جہاں پہ ایام سمانی بریڈرز ایسوسی ایشن موجود ہے، کہ یہ بلیک ٹنگ اور گرے ٹنگ جو ہے اس کا کیا فرق ہے اور اس کو کیا مطلب ہے اور کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ پوری دنیا میں واحد امریکہ ہے جہاں پہ ایام سمانی بریڈرز ایسوسی ایشن موجود ہے، جو 1998 میں وہاں پہ یہ مرغی گئی، ٹھیک ہے جی، اور 1998 سے لے کر آج جو ہے 30 سال گزر گئے ہیں، تقریباً 33 سال ہو گئے ہیں۔ 1998 تو وہاں کے لوگوں سے بھی تحقیق کی گئی ہے، تو وہاں پہ لوگوں نے جو مجھے بتایا ہے کہ ایام جو ہے بیسکلی چکن کہتے ہیں، جس طرح ہم چکن لینے چلے جاتے ہیں، ایام کا مطلب جو ہے وہ چکن ہے، اور سیمانی اس گاؤں کا نام ہے جہاں سے یہ مرغی ہے۔ جاوا جزیرہ جو ہے نا، اس میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ یہ پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ سیمانی چکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام سیمانی کا مطلب ہوا سیمانی کا گوشت، یعنی کہ سیمانی گاؤں کا نام ہے، مرغی کا نام بیسکلی ایام سیمانی نہیں ہے، جو تحقیق مرتکب۔ اب گرے ٹنگ اور بلیک ٹنگ میں فرق کیا ہے؟ تو وہاں انڈونیشیا میں بھی پوچھنے سے یہی پتہ چلا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح ایک والدین کے بچے جو ہیں، کوئی تھوڑا سا گورا ہو گیا، کوئی تھوڑا سا کالا ہو گیا، یا کوئی مطلب ہے تھوڑا سا قد میں 2 انچ اونچا ہو گیا، کوئی تھوڑا سا کم رہ گیا، تو کوئی بونے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں نا انہی کے۔ تو اب ان کی غذائیت کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ نہ فائبر کی کمی ہے اس میں، گرے ٹنگ میں، نہ بلیک ٹنگ میں کوئی وافر۔ کوئی بھی دنیا سے ایسا بندہ اگر مجھے بتا سکے، جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کی غذائیت میں کوئی فرق ہو، آئرن میں کوئی کمی ہو، یا مطلب ہے گوشت جو ہے اس کا ذائقہ کے اعتبار سے کوئی ہو، یا اس کا وزن زیادہ ہو اور اس کا وزن کم ہو، یا خوبصورتی کے حوالے سے یہ کم ہے اور وہ زیادہ ہے۔ تو یہ صرف جو ہے نا ابہام پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ بندوں کو کام میں آگے سے بڑھنے کے مختلف ذرائع جو ہیں نا، جو کام بندہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک ایسی آواز آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں دن رات جو ہے نا بریکنگ نیوز، سارے کام چھوڑ کے بندہ اس بریکنگ نیوز کی طرف لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جی۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے معاملات ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو بندے اب کام کر رہے ہیں ایام سمانی کا، کہ اب مطلب 1000 لوگوں کے پاس ہے بالفرض پاکستان میں، تو 1000 لوگ جو ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی غلط کام کر بیٹھے ہیں نا۔ تو اگر کہیں سے کسی کے پاس 1-2 مرغی یا مرغا آ ہی گیا ہوگا، کالے رنگ میں آ گیا ہوگا، کالی بلیک ٹنگ میں آ گیا ہوگا، تو اب وہ عنوان بن گیا ہے، ٹائٹل بن گیا ہے کہ بلیک ٹنگ گرے ٹنگ، بلیک ٹنگ گرے ٹنگ، اور اسے اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے جی۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
اور پوری دنیا میں اس پہ ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں اور نہ ہی جو ہے نا جو ایسے ریسٹورنٹس میں مہنگے ترین ریسٹورنٹس ہیں, نہ ہی وہاں پہ زبان جو ہے وہ کاٹ کے انہوں نے رکھنی ہوتی ہے کہ جی یہ بلیک ٹنگ تھا. تو بیسکلی گوشت کالا جو ہے نا جی وہی اس کی اصل خصوصیت ہے. اس میں جو بھی میرے پاس یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, آپ کہیں گے تو میں آپ کو پہنچا بھی دوں گا یا واٹس اپ کر دوں گا ساری تحقیق جو بھی میں نے مطلب آج تک کی ہے. یہ تقریباً 10 سے 15 اوراق پہ مشتمل ہے, صفحوں پہ مشتمل ہے جی. تو یہ میں آپ تک پہنچا بھی سکتا ہوں جس بھائی کو انٹرسٹ ہو. تو مجھے تو اس میں یہ باقاعدہ ہے اس کا جو پرنٹ آؤٹ کر کے میں نے نکالے ہیں اور کافی دن لگا کے اور کافی ٹائم لگا کے تحقیق کی ہے. اور مختلف ممالک میں مجھے بھی فون آتے ہیں اور میں بھی جو ہے وہ ان کی باتیں سن کے اور ان سے پوچھتا ہوں یا کسی کو خود کال کر لی. اور جہاں پہ ہے اپنا ایام سمانی بریڈرز ایسوسی ایشن جو ہے امریکہ میں ہے, وہاں پہ بھی رابطہ کیا تو مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ جناب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ایسی. جناب چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھائیے. جو کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیے, بجائے یہ کہ جو چیز کسی نے لے لی ہے تو دوسرا بندہ کہ یہ تو چیز ہی نہیں تھی, اصل چیز تو پتہ نہیں کیا تھی ہے نہیں. تو وہ چیز کہاں ہے, وہ کوئی لا کے دکھائے ہے نہیں, پورے پاکستان میں اویل کرے ہے نہیں. تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کیا جائے اسے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو یہ بڑھتی جائے گی, لائٹس اور سیکس اور یہ دونوں بڑی اچھی بریڈز ہیں, اور جو بڑھتی جائے گی چھوٹے فارمرز جو ہیں وہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ انڈیا میں بالکل وہاں پہ کڑک ناتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کالے رنگ میں کڑک ناتھ اسے کہتے ہیں. اور لائٹس اور سیکس ہے ہی نہیں ہے تو وہ بھی ہم ڈیمانڈ ہے. نیپال سے ڈیمانڈ ہے, افغانستان سے ڈیمانڈ ہے, بھوٹان سے ڈیمانڈ ہے نہیں. تو کیونکہ اردو تقریباً تمام ممالک میں ہندی اور اردو تقریباً سملر زبانیں ہیں تو وہاں پہ بولی جاتی ہیں اور ہمیں فون کالز آتی ہیں. ہم ان سے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بزنس کریں گے. امپورٹر اور ایکسپورٹر, انڈیا میں امپورٹر اور پاکستان سے ایکسپورٹر جو ہیں وہ بھی رابطہ کریں اور یہ پاکستان سے ذرا مبادلہ کمانے کا ہم باعث بن سکیں. وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جی بلیک ٹنگ ہمیں نہ دیجیے اور گرے ٹنگ نہ دیجیے. وہ صرف ایام سمانی لائٹس اور سیکس مانگ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہاں پہ پاکستان میں وہ ہمیں پہنچا دی جائے. ثاقب خان صاحب کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا بھوپال سے. ایک اور ویڈیو میں میں نے ان کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس معاملے میں اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر وہ کام کرنا. 1.5 ارب افراد کی آبادی ہے انڈیا اونلی ہے نہیں. تو پوری دنیا کی کل آبادی کا چوتھا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو کوئی ایک منڈی بھی اگر کر سکے یا ایک ملک کو بھی دے سکے تو بڑی بات ہے. پوری دنیا میں جو ہے اسے جس طرح ہم باہر سے لے کے آتے ہیں اسے اور ڈالرز دیتے ہیں, اسی طرح ہم اسے ایکسپورٹ کا ذریعہ بنائیں. یہ نہیں کہ میں نے 5 چوزے لے لیے اور 5 دے دیے اور یہیں پہ ایک دوسرے محلے میں نہیں یہ ہوتا کاروبار. یہ باہر کے ممالک میں ہم ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ پر کر کے اچھا زر مبادلہ کمائیں. چینل کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.